آپ کے سیکریٹریٹ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ وہ دن مقرر کر لیں کہ جس میں یہ آگسٹ ہاؤس جو ہے وہ کھل کے لا اینڈ آرڈر پہ ان کیمرہ ڈبیٹ کرے، اور اس میں ظاہر ہے جو تجاویز حکومتی بینچز سے بھی آئیں گی، اپوزیشن سے بھی آئیں گی، ہم ان کو نہ صرف اڈاپٹ کریں گے بلکہ کوئی ایسا لائعمل طے کر لیں کہ جس سے یہ دہشت گردی کی جو جنگ ہے اس جنگ میں کس طریقے سے کمی لائی جا سکتی ہے، اور اس میں حکومت بلوچستان کا جو کردار ہوگا اس سے پہلے جو ہم کر چکے ہیں وہ بھی اس ایوان کو بتائیں گے، اور آئندہ کے لیے بھی اس ایوان کو مشعل راہ بناتے ہوئے ان تجاویز پہ عمل کریں گے۔ وہ اب آپ کی ثوابدید ہے کہ آپ وہ کب وہ دن رکھتے ہیں، تو ہم اس کے لیے ان ہاؤس ڈبیٹ کے لیے اور ان کیمرہ ڈبیٹ کے لیے بالکل تیار ہیں، اور یہ اس وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اب میں جناب اسپیکر مذمت کا لفظ میرا ذاتی طور پہ رحمت بلوچ صاحب کے ساتھ ایک دیرینہ تعلق ہے، اور ایک خاندانی تعلق ہے، ایک دوستی کا تعلق ہے، ایک بھائی بندی کا تعلق ہے، اور ان کے چھوٹے بھائی کی جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ شادی کی تقریبات چل رہی تھی، یہ ایک دردناک اور المناک قسم کا واقعہ ہے، اور بلوچ سوسائٹی میں جو ہماری بلوچ روایات ہیں ان کو اگر آپ سامنے رکھیں تو اس طرح کی مثالیں نہیں ملتی ہیں کہ جہاں ایک بے گناہ شخص کو جس کا کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے اس کو اس بے دردی سے اس کے گھر کے سامنے شہید کیا جاتا ہے۔ الفاظ میرے پاس کم ہیں کہ میں اس کی مذمت کیسے کروں، ماں سوائے اس کے کہ میں پہلے دن سے یہ کہتا آ رہا ہوں اس آگسٹ ہاؤس میں اور ہر پلیٹ فارم پہ کہ یہ جو دہشت گردی کی جنگ ہے اس کو خدارہ ریشنلائز نہ کیا جائے، اس کو کسی بھی نام پر، محرومی کے نام پر، ان ڈیولپمنٹ کے نام پر اس کو ریشنلائز کر کر اس کے ساتھ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو غم ہے وہ اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس واقعے کی یہ صرف پنجگور کا یا رحمت بلوچ صاحب کا دکھ نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورے بلوچستان کے لوگوں کا دکھ ہے۔ پورے اس عوام میں اگر آپ آج دیکھیں تو ہر شخص دکھی ہے، جب پورا عوام دکھی ہے تو اس کا مطلب ہے پورا بلوچستان اس المناک واقعے پہ، اس نوجوان کی شہادت پر دکھی ہے۔ تو میں عوام کا یہ شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کا یہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میری درخواست پر آج یہ جو ہم نے ساری کارروائی منسوخ کی ہے، یہ کارروائی منسوخ کرنے کا مطلب ہی ایک میسج ہے۔ میسج ان قوتوں کے لیے ہے کہ جو قوت بلوچستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، جو بلوچستان کے نوجوانوں کو خون میں خون بہانا چاہتے ہیں، بلوچستان کی گلیوں میں خون بہانا چاہتے ہیں۔ یہ وہ میسج ہے کہ ہم سارے لوگ مشترکہ طور پہ اس دہشت گردی کے خلاف ہیں، مشترکہ طور پہ یہ عزم کا اعادہ کرتے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے مخالف جو بھی اقدام ہوں گے ہم وہ اٹھانے کے لیے اس سے پہلے بھی دریغ نہیں کر رہے تھے، آئندہ بھی دریغ نہیں کریں گے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری درخواست کو قبول کیا، اور ایوان سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ ہر پارٹی سے ایک ایک شخص اگر اس پر بات کرنا چاہے تاکہ جتنی جلدی ہم اس کو وائنڈ اپ کریں۔ مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اپنے اسمبلی کا اجلاس منسوخ کر رہے ہیں۔ یہ اسپیشل سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، نارملی تو جو رولز ہیں یا جو نارمز ہیں، نارم تو یہ کہتے ہیں کہ ایک سٹنگ ممبر کے خدا نخواستہ فوتگی سے اجلاس جو ہے وہ منسوخ ہوتے ہیں، لیکن آج ہم ایک نیا نارم سیٹ کرنے جا رہے ہیں کہ ہمارا ایک ممبر، ہمارا ایک فاضل دوست، اس کے بھائی پر جس طرح کی دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے تو یہ ایک نیا نارم ہے، اور یہ رولز اس کی آپ نے پرمیشن اس کی اسپیشل دی ہے، اس ہال نے پرمیشن دی ہے، تو ایک نیا نارم سیٹ ہونے جا رہا ہے۔ وہ نارم ہے کیا؟ وہ نارم یہی ہے کہ ہم جب یہ ہال کا اجلاس منسوخ کر رہے ہیں، جو سپریم ادارہ ہے وہ یہ میسج دینا چاہتا ہے ان دہشت گردوں کو کہ آپ شاید ہمیں سیاست سے روکنا چاہتے ہیں، یا ہمیں پارلیمنٹری پالیٹکس سے روکنا چاہتے ہیں، یا ہمارے فاضل ممبران کو روکنا چاہتے ہیں۔ ہم کسی صورت جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر رہتے ہوئے نہ اپنی پالیٹکس ترک کریں گے، نہ اس قتل و غارت سے مروب ہوں گے، نہ اس قتل و غارت سے خوفزدہ ہوں گے، نہ اس قتل و غارت سے اپنا جو کانسٹیٹیوشن رول ہے اس سے 1 انچ پیچھے ہٹیں گے۔ اگر آپ تاریخی طور پہ دیکھیں، دہشت گردوں نے ہماری یونیورسٹیز میں، ہمارے کالجز میں دھماکے کیے، ہمارے ٹیچرز کو شہید کیا، ہمارے ڈاکٹرز کو شہید کیا۔ کیا ایس پی کے یونیورسٹی آج آباد ہے یا غیر آباد ہے؟
کیا انہوں نے ڈی پی ایس کالج کے جو پرنسپل تھے خوزدار کے ان کو شہید کیا؟ کیا آج ڈی پی ایس اسکول جو ہے خوزدار میں آباد ہے یا غیر آباد ہے؟ انہوں نے ہمارے فاضل دوست خیر جان بلوچ کے بھائی کو وہ جو ڈاکٹر تھے جو انسانی خدمت کرتے تھے، انسانیت کی خدمت کرتے تھے، کیا وہ خدمت کا سلسلہ رک گیا ہے؟ نہیں رکا، خیر جان کی صورت میں آج بھی آواران میں جاری ہے. تو انہوں نے اسی طرح شفیق احمد خان کو جو ایجوکیشن منسٹر تھے ان کو شہید کیا. ان کا خیال تھا کہ شاید لوگ پالیٹکس سے، ان کے بھائی نے پالیٹکس کی اور وہ اس ممبر رہے اس آگسٹ ہاؤس کے. تو کسی صورت میں بھی دہشت گردوں کا جو بھی نظریہ ہو، پھر ہماری پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی نے جو دہشت گردی کے خلاف قربانیاں دی، ہمیں اپنی شہید بی بی محترمہ بینظیر بھٹو کو، اور اس طرح 18 اکتوبر ابھی کل گزری ہے کہ کس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک تاریخ ہے کہ ہم نے اس دہشت گردی کے سامنے جس طریقے سے ہم کھڑے ہوئے اور ہم نے اپنے قائدین کو گنوایا. اس طرح اس آگسٹ ہاؤس میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب نے کہیں نہ کہیں اس دہشت گردی کے جنگ کو چیلنج کیا ہے. ہم آنے والی نسلوں کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ جو وائلنس ہے، وائلنس کی کوئی بھی فارم ہو، کسی بھی صورت میں ہو، اس وائلنس کو ہم انشاءاللہ تعالی نہ صرف کنڈم کریں گے بلکہ اس کے آگے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے رہیں گے، اور دہشت گردوں کے جو عزائم ہیں وہ خاک میں ملیں گے. میں آپ کی توسط سے یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں اس آگسٹ ہاؤس کو، بلوچستان کے لوگوں کو، کہ یہ جو قتل و غارت کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے یہ بلوچ کو ایک لا حاصل جنگ میں ڈالا گیا ہے. یہ جو نوجوانوں کا قتل ہو رہا ہے اس سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا ہے. پارلیمنٹ وہ فورم ہے جہاں سے ہمارے رائٹس، اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں جناب اسپیکر، چاہے وہ پروونس کی صورت میں ہو کہ ہمیں صوبہ کی صورت میں ایک صوبہ ملا، یا ہمیں 18th امنڈمنٹ کی صورت میں ہمارے رائٹس ملے، یا اس کے بعد جو آغاز حقوق بلوچستان کی صورت میں جناب آصف علی زرداری صاحب نے یہاں پر ایک پروگرام شروع کیا، یا پرامن بلوچستان کی صورت میں ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب نے اس کی لیڈ لی جب وہ وزیر اعلیٰ تھے. جو بلوچستان کو رائٹس ملے ہیں وہ پارلیمنٹ سے ملے ہیں. آج بھی بلوچستان کے لوگوں کو جو رائٹس ملنے ہیں وہ بلوچستان کی، پاکستان کی پارلیمنٹ اور پاکستان کی کانسٹیٹیوشن سے ملنے ہیں، نہ کہ قتل و غارت سے ملنے ہیں. یہ قتل و غارت جو ہے یہ ایک لا حاصل جنگ ہے. اس جنگ سے سوائے خون کے، سوائے بربریت کے، سوائے دہشت گردی کے، سوائے لاشوں کے، سوائے اسکولوں کے بند ہونے کے اور کچھ نہیں ملنا ہے. ترقی کے سفر کے رکنے کے علاوہ کچھ نہیں ملنا ہے. لہذا یہ عوام بھرپور انداز میں نہ صرف اس واقعے کی، اس کے علاوہ جتنے واقعات دہشت گردی کے ہو رہے ہیں اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے، اور اپنے افواج کے ساتھ، اپنے سیکورٹی فورسز کے ساتھ یہ اظہار یکجہتی کے ساتھ ساتھ یہ ڈیمانڈ بھی کرتا ہے کہ یہ آپ کی پرائم رسپانسبلٹی ہے کہ اس دہشت گردی کے جنگ کو روکنا ہے، اور حکومت آپ کے ساتھ مل کر، اور حکومت کی ذمہ داری، ہم اپنی ذمہ داری سے مبرا نہیں ہونا چاہتے ہیں. ہم شانہ بشانہ اپنے سیکورٹی فورسز کے ساتھ اس دہشت گردی کی جنگ میں کھڑے ہیں، کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے. شکریہ جناب.